حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی برگزیدہ شخصیت اور امت مسلمہ میں ایک ایسا عظیم الشان مقام رکھتے ہیں کہ نبوت اور صحابیت کے بعد جس قدر حسن و جمال اور کمال کسی انسان کامل میں ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا امام اعظم میں موجود ہے. اور ایسی چنیدہ شخصیت کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر، ان کا نام ایسے تر و تازہ ہے جیسے کل ہی کی بات ہے. اور ہر شخص جب ان کا نام لیتا ہے تو ان کو امام اعظم کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ ایسا امام اعظم نہیں کہ زبردستی امام اعظم کہلوایا جائے، یہ ایسا شیخ الاسلام نہیں کہ خود ساختہ شیخ الاسلام کہلوایا، لکھوایا اور بلوایا جائے، یا پیسے دے کر اپنے آپ کو امام اعظم کہلوایا جائے. یہ ایسا امام اعظم ہے کہ جو زمانوں میں امام گزرے وہ بھی ان کو امام اعظم ہی کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ امام شافعی علیہ الرحمہ جو کہ فقہ شافعی کے بانی ہیں اور مجتہد مطلق کے مقام پر فائز ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فرمایا زمانے بھر میں جتنے فقہا اور قیامت تک جتنے فقیہ ہوں گے وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. ایسے اصول، ایسے قواعد و ضوابط اور ایسے مزین کردار، اخلاق و کردار کے حامل کہ ایسی نظیر ہمیں پوری سیرت کے اندر، پوری تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب سورہ جمعہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ بعد میں آنے والے جو ان سے ملیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کچھ دیر تو توقف فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. جب صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں آنے والے کون ہیں کہ جو ہم سے آ کر ملیں گے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب موجود تھے. حضور نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی موجود ہو تو اس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر لیں گے. یعنی وہ اہل فارس ہیں کہ جو صحابہ کرام سے بعد میں آ کر ملیں گے مگر اسلام کی ایسی خدمت کریں گے، ایسی خدمت کریں گے کہ قیامت تک ان کے نام اوج ثریا تک چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، گو کہ امام اعظم کے 900 سال کے بعد کا آپ کا زمانہ ہے، فقہن آپ امام شافعی کے مقلد ہیں، مگر آپ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی اگر موجود ہو، اتنی بلندی پر بھی موجود ہو اور اہل فارس اس کو حاصل کر لیں گے. علامہ سیوطی فرماتے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی اس حدیث کا مظہر عتم اگر کوئی موجود ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں موجود ہے، جو کہ جو خدمت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے ایسا کردار کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا. امام اعظم ابو حنیفہ کی جو خاص خدمت ہے اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں وحی نازل ہو رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں میں عقیدہ بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں عبادات بھی ہیں، قرآن کی آیتوں میں معاملات بھی ہیں، قرآن کی آیتوں میں واقعات بھی ہیں، قرآن کی آیتوں میں جنت و دوزخ کے تذکرے بھی موجود ہیں. یہ ایسے ہی آ رہا ہے اور رسول اللہ ایسے ہی اپنے صحابہ کو منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں. کیٹیگرائزیشن نہیں ہو رہی ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ معاملات ہیں، نہیں، بلکہ جیسے اللہ کی جانب سے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں اور کر کر دکھا بھی رہے ہیں. تو قرآن بھی مل رہا ہے، ساتھ میں سنت بھی مل رہی ہے صحابہ کرام کو. حضور سے صحابہ نے سیکھا، کسی وقت مجلس میں 400 صحابہ تھے تو کسی وقت مجلس میں 4 صحابہ تھے. جس نے جتنا شرف صحبت حاصل کیا اتنا سیکھتا چلا گیا.
پھر ان صحابہ میں کچھ صحابہ بڑے ممتاز نظر آئے جو حضور سے اکتساب فیض کرنے کے بعد امت کو فیض پہنچانے پر مشغول ہو گئے. مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے. 60 سال تک درس حدیث دیتے رہے. مدینہ منورہ میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے. ایک عرصے تک آپ حلقہ درس آپ کا انعقاد ہوتا رہا اور صحابہ کرام آپ سے اکتساب فیض کرتے رہے. مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حلقہ درس لگتا رہا. آپ وہاں حضور کے علم حدیث کو بیان کرتے رہے. کوفہ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بسایا گیا، وہاں آپ نے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، حضرت انس بن مالک کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث کا علم عطا کرو. اب کیا ہوا کہ جو علم کے موتی حضور نے صحابہ کو دیے وہ موتی امت کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے موتی بکھرے ہوئے ہیں. ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک خوبصورت مالا میں پرونے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے. کہاں کہیں حدیث، فلاں معاملے کی حدیث اس صحابی کو پتہ ہے، فلاں معاملے کے بارے میں اس صحابی کو پتہ ہے. علم منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، علم حدیث لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. ان تمام بکھرے و منتشر موتیوں کو جمع کر کر ایک مدون فقہ اور احکام کی شکل میں امت تک اگر کسی نے پہنچایا ہے تو یہ صحرا امام اعظم ابو حنیفہ کے سر پر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. علم اس میں تو آپ کا نمایاں مقام ہے ہی، مگر زہد و تقوی میں بھی آپ اپنے زمانے میں نمایاں نظر آتے. کیفیت آپ کی یہ ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا امام اعظم کے لیے، امام اعظم کو دیکھ کر بھئی یہ وہ ہیں جو رات بھر جا کر عبادت کیا کرتے ہیں. امام صاحب نے اس دن سے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں آپ کے شاگرد رشید کہتے ہیں، اس دن سے امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سوئی نہیں رات بھر. کیوں؟ چونکہ ایک مسلمان بھائی نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں عبادت کرتا ہوں رات بھر تو مجھے اس کے گمان کے مطابق ہونا چاہیے. 40 سال تک یہ کیفیت رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایسا لگا ہوا آپ کا کہ رمضان المبارک میں آپ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے. ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ادا کیا کرتے تھے. 61 قرآن پاک رمضان شریف میں. ایک مرتبہ حرم شریف میں آپ گئے، بیت اللہ شریف میں آپ کو حاضر ہونے کا موقع ملا، داخل ہونے کا موقع ملا. وہاں آپ نے نفل نماز کی نیت باندھی اور صرف 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. صرف 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب خشوع و خضوع سے دستے دعا دراز کیے تو ندائے غیبی آئی، ابو حنیفہ ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا، قیامت تک جو تمہاری پیروی کرے گا ان کو بھی معاف کر دیا ہے. تو یہ فقہ کے امام نہیں ہے صرف، بلکہ تصوف، زہد و تقوی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. اسی طریق سے کچھ بے وقوف جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کی حقیقت کے معترف نہیں ہیں، وہ کہتے جی ان کو تو حدیثیں ہی نہیں آتی تھیں یا گنتی کی چند حدیثیں ان کو یاد تھیں. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت لکھنے والے خواہ وہ حنفی ہوں یا غیر حنفی ہوں، سب نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ زمانہ پایا جسے خود رسول اللہ نے خیر القرون، بہترین زمانہ کہا. 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 80 ہجری میں حضرت انس بن مالک حیات تھے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حیات تھے. اور بغداد شریف میں جب یہ کوفہ کے اندر جب یہ بزرگ موجود تھے، بھئی آپ کے علاقے میں اگر کوئی بزرگ آ جائیں تو کیا آپ زیارت کرنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کو پتہ چلے بڑی شخصیت آئیں دوڑے دوڑے جاتے ہیں، یار ذرا دیکھ کے تو آؤں. اندازہ لگائیں کہ ان کے زمانے میں کوفہ میں صحابی موجود ہو اور ابو حنیفہ صحابی سے ملنے نہ جائے، بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک سے نہ صرف ملاقات ثابت ہے بلکہ آپ سے روایت کرنا بھی ثابت ہے. جو رسول کو دیکھے حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں رخصت ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ اس کو تابعی کہا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ تو حضور کا زمانہ بہترین، صحابہ کا زمانہ بھی بہترین، اور تابعین کا زمانہ بھی بہترین۔ اس بہترین زمانے میں اگر کوئی بہتر نظر آتا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس بہترین زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی، آپ سے سماع حدیث بھی کیا، اور آپ کے اساتذہ میں کتنے شمار ہیں؟ فرمایا ان کے استادوں میں ایک دو لوگ نہیں ہیں، کوئی 100-200 نہیں ہیں، امام اعظم کے اساتذہ کی تعداد ہی 4000 پر مشتمل ہے۔ 4000 استادوں سے علم حاصل کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اندازہ لگائیے اس شخص کے علم کا اور اس شخص کے علم حدیث کا، اندازہ لگائیے کہ ان کے علم حدیث کی بصیرت کے اوپر ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا حفظ اور اس کے دقائق کے اندر، یعنی اسرار و رموز کے اندر، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ بصیرت رکھنے والا آدمی نہیں دیکھا۔ فرماتے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ہم گفتگو کرتے تو میں ظاہر حدیث پر حکم لگانے کی بات کرتا، مگر امام اعظم بتاتے کہ بیٹے تمہاری نگاہ تو ظاہر پر ہے، مگر اس ظاہر کے پیچھے نگاہ نبوت اور نور نبوت نے جو اسرار پوشیدہ رکھے ہیں، اللہ نے ان اسرار پر ہم کو آگاہ کیا ہے، اور ہم بتاتے ہیں تمہارے کو کہ ظاہر حدیث کا یہ ہے، مگر حدیث کا باطن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے خدا کی قسم جب میں اکیلے میں بیٹھ کر غور کرتا تو مجھے پتا چلتا کہ امام اعظم جو نے کہا وہی ٹھیک کہا ہے، امام اعظم کا فرمان ہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم جس بات کو کر رہے تھے وہ ہمیں غلط نظر آتی ہے۔ فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ صرف دنیا میں ہی آسانی نہیں، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین آپ کو فقہ حنفی کے پیروکار نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین، حضرت ابراہیم بن ادھم حنفی، حضرت داؤد طائی حنفی، حضرت شفیق بلخی حنفی، اور یہاں پر ہمارے حضور داتا صاحب سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ بھی حنفی، خواجہ معین الدین چشتی وہ بھی حنفی، بابا فرید وہ بھی حنفی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ بھی حنفی، حضور صابر پاک وہ بھی حنفی، حضور نظام الدین اولیاء وہ بھی حنفی۔ یہ تمام بزرگان دین امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نظر آتے ہیں۔ اگر امام اعظم کوئی ہلکے آدمی ہوتے تو یہ بڑے بڑے لوگ کبھی ان کی تقلید، بلکہ ان کے مقام و مرتبے کے متعلق تو خود حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر تھا۔ لوگ کہتے ہیں مزار پہ کیوں جاتے ہو، مزار پہ جانا بدعت۔ آپ دیکھیں داتا صاحب بھی مزاروں پہ جاتے تھے۔ یہ 14ویں صدی کے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کی فکری نظریاتی بیٹوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوستان میں طریقہ رائج نہیں ہوا۔ جب ہندوستان نہیں تھا اس زمانے میں بھی حضور داتا صاحب فرماتے ملک شام میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر میں حاضر تھا کہ وہاں میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی ہے تو پھر دل کی آنکھیں روشن ہوئیں، پردے ہٹے اور میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں پایا۔ فرمایا کہ میں حرم کعبہ کے اندر موجود ہوں اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور نے ایک بزرگ کو، کسی معمر ترین آدمی کو ایسے سنبھالا ہوا ہے جیسے بچے کو سنبھالا جاتا ہے، جیسے بچوں کو گود میں لیا جاتا ہے، ایسے ایک بزرگ ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے جسے حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ کہا جیسے ہی سرکار کا دیدار ہوا میں دوڑتا ہوا گیا، حضور کے قدموں کے اندر گر گیا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے سرکار کے قدموں کو چوما، میں نے قدموں کو چوما۔ داتا چوم کر یہ بتاتے ہیں کہ داتا اگر داتا بنا ہے تو نبی کے قدموں کو چوم کر بنا ہے۔ فرماتے نبی کے قدموں کو چوما، اور چومنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا آخر وہ کون ہے جسے حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، بڑے ہی کمال کا آدمی ہوگا، اس کی قسمت پہ مجھے رشک آنے لگا جس سے سرکار نے اٹھایا ہوا تھا۔ میرے دل میں یہ تجسس تھا کہ جانوں آخر کون ہے۔ فرماتے میں نے سوال نہیں کیا مگر سرکار نے خود ہی کرم فرمایا، کہا سوچ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ملک والوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہارے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہا مجھے یقین ہو گیا ابو حنیفہ خود نہیں چلتے بلکہ سرکار انہیں چلایا کرتے ہیں، اور جس سے سرکار چلائے وہ کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی آغوش میں ہے ابو حنیفہ۔ فرماتے ہیں، خود داتا صاحب فرماتے ہیں، یحییٰ بن رازی نے حضور کو خواب میں دیکھا، کہا حضور مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو کہاں پاؤں، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ کہتے ہیں حضور نے کہا اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم کے اندر مجھے ڈھونڈا کرو۔ قربان جائیے اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے ایسا امام آپ کو عطا فرمایا ہے، ایسے امام کا مقلد اللہ نے آپ کو بنایا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ آپ اپنی رائے سے فیصلہ کیا کرتے تھے، جو آپ کے دل میں آیا بس آپ نے کہا ایسا کر لو۔ تو یہ کہنا بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کا طریقہ اختیار کیا۔ جب بات دین کی آتی ہے تو پھر دین کے معاملے میں شخصیت نہیں ہوتی، چونکہ دین کے اندر جب بات آتی ہے تو پھر اس کا اثر دنیا پہ بھی پڑتا ہے اور آخرت پہ بھی پڑتا ہے۔ اتنے بڑے معاملے کے اندر امام صاحب نے اپنے علم و فضل پر بھروسہ نہیں کیا صرف، بلکہ آپ نے اپنی ایک مجلس شورا منتخب کی، اور اس میں کوئی ایلے میلے لوگوں کو نہیں بٹھایا، اپنے زمانے کے اماموں کو بٹھایا، جو اپنے زمانے کے مشہور اور معتبر ترین عالم دین تھے ان کو بٹھایا، اور تقریباً 60 افراد پر مشتمل آپ کی کمیٹی تھی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب ایک مسئلہ ان علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ بھئی ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلق آپ بتائیے قرآن و حدیث کی کیا رائے ہے۔ تو تمام علماء قرآن و سنت کی روشنی میں جو حکم اس کا بنتا وہ بیان کرتے۔ اب 60 افراد جو کہ اپنے اپنے فن کے اندر ماہر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایلے میلے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ جیسے آج ہوتا ہے کہ جناب ایک استاد جی نے اپنی شاگردوں کو بٹھایا اور شاگردوں کو بٹھا کر اپنی من پسند رائے ان کے اوپر تھوپی، اور تھوپنے کے بعد فتویٰ لکھا، کہا اس پہ سائن کرو۔ جناب اس کے اجتہاد کہاں ہوا؟ اس کے اندر آراء کہاں سے آئیں؟ اختلاف کہاں ہوا؟ تطبیق کہاں ہوئی؟ دلائل کہاں پر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بالکل فری ہینڈ ہے طلبہ کے لیے۔ کہا بتاؤ بھائی اس میں قرآن و سنت سے متعلق کیا احکامات ملتے ہیں؟ تمام احباب جو اس مجلس کے اندر ہوا کرتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے قرآن و سنت کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ پھر صرف کمیٹی کے اندر یہ بحث نہیں چل رہی ہے، بلکہ امام ابو یوسف جو کہ امام اعظم کے قابل صد فخر تلامذہ میں شامل ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جاؤ دیکھو بغداد میں اور کہاں کہاں علمی مجلس لگی ہے، وہاں جا کر یہ مسئلہ پیش کرو اور دیکھو وہاں علماء کی کیا رائے ہے۔ جب تمام علماء اپنی آراء پیش کر چکتے پھر امام اعظم اس پر اپنی رائے دیتے۔ رائے دینے کے بعد اگر کسی کا اختلاف ہوتا وہ اپنا اختلاف بیان کرتا، اور دلائل کے ذریعے جب کسی مسئلے پر وہ کمیٹی متفق ہو جاتی پھر کہا جاتا اب اس کو لکھ لیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس میں کوئی ایک بندے کی رائے ہوئی؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ اور یہ ایسا فری ہینڈ ماحول تھا کہ آج بھی جو علم فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے کہتے جی امام ابو یوسف کا امام اعظم سے اختلاف، امام محمد کا اس مسئلے میں امام اعظم سے اختلاف ہے، امام ظفر کا اس مسئلے میں امام اعظم سے اختلاف ہے۔ کہیں فتویٰ امام محمد کے قول پر دیا جاتا ہے، کہیں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول کے اوپر دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں امام ظفر کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر امام صاحب ون مین شو ہوتے تو ان سارے شاگردوں کی روایتیں ہمیں ملتی۔ یہ بات ہمیں اس بات پر ماننے پر مجبور کرتی ہے اور حقیقت تسلیم کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ امام صاحب نے کہیں بھی اپنی رائے کو فوقیت نہیں دی ہے۔ بات وہی ہوئی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، جیسے امام بخاری نے بھی خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکھیاں لگ رہی تو آپ مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے تعبیر پوچھی امام بخاری نے تو معبرین نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جھوٹی حدیثیں آپ کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں آپ صحیح اور غیر صحیح کے درمیان امتیاز پیدا کریں گے،
اور غلط روایتوں کو حضور سے دور کریں گے. اس خواب کی یہ تعبیر تھی. امام اعظم نے بھی خواب دیکھا. امام اعظم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے مٹی نکال رہے ہیں. بڑے دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ تو اتنا خطرناک خواب, حضور کی قبر انور سے مٹی نکالتا ہوا دیکھ لیا. آپ کے زمانے میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے سب سے بڑے امام ابن سیرین موجود تھے. اس زمانے میں امام اعظم ہیں, ان سے آپ نے مشورہ کیا بھائی اس طرح کا خواب دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں امام اعظم فقہ میں امام اعظم ہے, خوابوں کی تعبیر میں امام اعظم, اور امام اعظم نے ابن سیرین کی طرف رجوع کر کے بتایا بلا شبہ تم اپنی فیلڈ کے ماہر ہو, لیکن اگر تمہاری فیلڈ سے ہٹ کر کوئی سوال آ جائے تو پھر اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرنا, اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے. تو امام صاحب نے رجوع کیا, ابن سیرین کو اپنا خواب بتایا, کہا اس کی تعبیر کیا ہے. امام ابن سیرین نے کہا اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن و سنت نازل ہوا, آپ اس میں غور کر کر اس سے مسائل نکالیں گے, اور یہ شرف آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے امت میں. صحابہ کے بعد یہ شرف کسی اور کو نصیب کہ آپ استخراج کریں گے, یعنی مٹی نکال رہے تھے تو قرآن و سنت سے آپ مسائل کا استنباط کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کو انتشار سے بچایا, اور آپ نے ایسے اصول متعین کر دیے کہ جس کو دیکھ کر اور جس پر عمل کرتے ہوئے قیامت تک امت کو اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش آئے گا نا, وہ اس کا حل نکال سکتا ہے. دیکھیں زمانے تبدیل ہو رہے ہیں, اور ہر زمانے کے اندر مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں. ہمارے زمانوں میں جو مسئلہ تھا وہ امام صاحب کے زمانے میں نہیں تھا, ہمارے زمانے میں جو پریشانیاں وہ امام صاحب کے زمانے میں نہیں تھی. جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو قرآن تو نازل نہیں ہوگا, قرآن تو نازل ہو چکا, کوئی نئی حدیث بھی نہیں آئے گی, حدیث بھی حضور بیان کر چکے. تو اس نئے مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ تھوڑی سی توجہ, اس نئے مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ چونکہ قرآن تو نازل ہوگا نہیں, اب حدیث بھی کوئی نئی نہیں آئے گی, حدیث بھی مکمل ہو چکی, قرآن بھی, اب نیا مسئلہ کوئی آ گیا تو حل کیسے نکالیں گے؟ حل نکالنا ہے قرآن و سنت سے. مسئلہ نیا اور قرآن 1450 سال پرانا, مسئلہ نیا حدیث 1450 سال پرانی, کیسے حل نکالیں گے بھائی؟ الحمدللہ مسلمان ہے نا, اور ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو آپ بتائیں آپ کی حیات میں کوئی پریشانی آ گئی, نئے زمانے کا مسئلہ آ گیا, تو آپ کیسے حل نکالیں گے؟ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جس طرح کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس نئی بیماری کی دوا ہر کسی کو تجویز نہیں کرنی. یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کوئی بھی نئی بیماری ہے, نئی پھکی فوراً آ جاتی ہے. حکیموں نے ابھی, میڈیکل والوں نے, ڈاکٹرز نے, ایسوسیشنز نے, ابھی تحقیق چل رہی ہے, اور ہمارے وہاں پان والے کو اس بیماری کا مسئلہ حل پتہ ہوتا ہے, 3 ڈبے والے کو اس بیماری کا حل پتہ ہوتا ہے, ہوٹل پہ روٹی بیچنے والے کو اس کا حل پتہ ہوتا ہے. ہر بندے کو ہر بیماری کا, ابھی میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے نتیجے پر نہیں پہنچی, مگر ہمارے وہاں مشہور ہے کہ وہ کون سی ہوتی بوٹی, وہ جس کا قہوہ پیا جا رہا تھا خوب کورونا کے دنوں میں, سنا مکی. وہی سنا مکی کی قیمت 400 روپے کلو سے 2400 روپے کلو پہ پہنچا دی. ٹھیک ہے, سنا مکی پی لو, یہ پی لو, وہ پی لو, اللہ بلانا ڈھمکانا پتہ نہیں کیا کچھ جنابے والا. ابھی ریسرچ چل رہی ہے, مگر یہاں سب کو حل پتہ ہے, ہر کوئی حکیم. اب وہ پینے کے بعد کسی کو موشن لگ گیا تو وہ علامان والا پیس, ارے بھائی یہ کیا حل ہو گیا, اتنا تھوڑی پینا, اتنا تھوڑی کھانا تھا. ہوتا کیا ہے آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, جس فیلڈ کا مسئلہ ہے نا اس فیلڈ کے ماہرین کو کام کرنے دیں, آپ اپنی ٹانگ نہ اڑائیں. میڈیکل کے معاملے میں ٹانگ اڑائی نا, جان کو خطرہ, یا تو کوئی جسم کا عضو ناکارہ ہو جائے گا, معذوری ہو جائے گی, یا پھر انتقال ہی ہو سکتا ہے. تو میڈیکل میں ٹانگ اڑائی جان کا خطرہ, اور دین کے معاملے میں ٹانگ اڑائی تو ایمان کا خطرہ. خدا کے واسطے یہ آپ کی فیلڈ ہے ہی نہیں, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ علماء کی. علماء کے اندر بھی ہر کوئی اتنا ماہر نہیں ہوتا. جس طرح میڈیکل میں ہر ڈاکٹر پروفیسر نہیں ہوتا, ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا, ہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, اسی طرح علماء میں کیٹیگریز ہیں.
ہر عالم دین مفتی نہیں ہے، ہر عالم دین شیخ الحدیث نہیں ہے، ہر عالم دین شیخ التفسیر نہیں ہے، ہر عالم دین امام النحو نہیں ہے، ہر عالم دین فقیہ اعظم نہیں ہے، ہر عالم دین میں اجتہاد اور قیاس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیٹیگریز ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، جب فیلڈ والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو اپنے سینئر کے پاس جاتے ہیں، فزیشین پریشان ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، اسپیشلسٹ کو حل نہیں نکلنا تو سرجن کے پاس جائے گا، اور جب سرجن کے بھی دماغ میں کچھ نہیں آتی تو پروفیسر کے پاس جاتا ہے۔ حضرات بتائیے کیا ہوگا؟ ہمارے وہاں کیا ہے یار، مسجد کے امام صاحب کو ہر مسئلہ آنا چاہیے، مؤذن صاحب کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے، اور جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی اور کندھے پہ رومال، حضرات آپ کو تو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ نیا مسئلہ، اس نئے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہر کسی کو نکالنا، یہ امت کے بڑوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اور بڑوں کا کام بڑوں کو کرنے دیں، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہو۔ امام اعظم نے امت کے بڑوں پر بھی احسان کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پورا نظم آپ نے بیان کیا، اور نظم بیان کرنے کے بعد آپ نے دلائل بیان کیے، اور دلائل بیان کرنے کے بعد بتایا کہ کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو عبارت النص سے نکل کر آتا ہے، کوئی حکم ایسا ہے جو اشارت النص سے پتہ چلتا ہے، کوئی حکم ایسا ہے جو دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، یعنی عبارت میں وہ بات پتہ نہیں تھی مگر اشارتاً وہ بات موجود تھی، ہر کسی کو تھوڑی پتہ۔ کوئی حکم ایسا جو اقتداء النص سے نکلتا ہے، پھر بتایا کہ اگر عبارت النص سے ہو تو اس کی پاور کتنی ہے، یعنی کس دلیل سے فرض ثابت ہوگا، کس دلیل سے واجب ثابت ہوگا، کس دلیل سے سنت ثابت ہوگی، کس دلیل سے حرام ثابت ہوگا، کس دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت ہوگا۔ یہ سارا کا سارا سکھانے والا اگر کوئی ہے تو ابو حنیفہ ہے۔ امت پر احسان کر کے چلے گئے، امت کے بڑوں پر احسان کر کے چلے گئے۔ میرے بچوں پریشان نہیں ہونا، جبھی تو امام شافعی کہتے ہیں قیامت تک جتنے بھی فقیہ آئیں گے وہ سارے کے سارے فقہ میں ابو حنیفہ کی اولادوں میں شامل ہیں۔ اتنا سب کچھ سکھا کر چلے گئے اور امت پر اتنا احسان کر کر چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشا کے مطابق اگر کوئی قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو اختیار کر لے۔